علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ کے کریم آقا حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ختمی المرتبت میرے اور آپ کے کریم آقا، آپ کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد آج 20 رمضان المقدس ہے اور آج کا درس مبارکہ ہے اعتکاف اور اس کے فضائل۔ حضرات ذی وقار، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ شریف سے ایک آیت کریمہ 125 نمبر اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا حضرت اسماعیل اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہ وہ میرے گھر کو انطہر بیتیا، وہ میرے گھر کو یعنی خانہ کعبے کو، بیت اللہ شریف کو صاف پاک طیب طاہر کریں گے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کریں گے، اس کی پاکیزگی کا خیال کریں گے۔ کس کے لیے؟ والعاکفین للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ مسجد کو صاف کرنے کی ذمہ داری نبیوں کی لگا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مسجد کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی انسان، بعض احادیث منورہ میں آئے ہیں کہ کچھ عمل ایسے ہیں جن کو کرنے سے بندہ قیامت والے دن نبیوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے، جو ایمانداری سے رزق حلال کماتا ہے، سید الانبیاء نے فرمایا وہ قیامت والے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے۔ تو اسی طرح کیونکہ یہ شعبہ انبیاء کا ہے مسجد کی خدمت کرنا اور مسجد کے تقاضوں کو پورا کرنا، تو اگر کوئی بندہ کما حق ہو خالص نیت کے ساتھ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرا پروردگار عالم انکا لا تخلف المیعاد، میرا رب اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرات ذی وقار، اعتکاف سید الانبیاء حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اور اعتکاف جو ہے اس کا معنی ہے عقف سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ٹھہرنے کے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر اپنی ذات کو وقف کر دینا، زمانے سے کٹ جانے کا نام اعتکاف ہے۔ یعنی لوگوں سے جدائی اختیار کرنا، دنیاوی معاملات، اپنے سارے آئز و اقربات، دنیاوی کام سارے چھوڑ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جانا اور اپنے آپ کو دنیا سے ترک کر لینا۔ اصل میں یہ عبادت تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی، وہ رہبانیت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ وہ کیا کرتے کہ اپنے بیوی بچے، اپنا گھر بار خاندان سب چھوڑ کر نا جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتے۔ ان کا یہ عمل بڑا اعلیٰ تھا، رب کو یہ عمل بڑا پسند تھا، لیکن طریقہ غلط تھا کہ دنیا کو چھوڑ کر پھر دنیا کی تارک ہونے کا کیا فائدہ؟ مطلب دنیا داروں سے ملنا ہی نہیں، دنیاوی معاملات کا تمہیں خبر ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد اگر تم دنیاوی کام جناب ولی اور دین کے کام کرتے ہو، اگر دنیا ساری ترک کر دی، ایک حجرے میں بیٹھ کے تسبیح پھیرتے رہنا آسان ہے، حجرے میں بیٹھے رہو، باہر نہ نکلو، پھر یہ کام آسان ہے۔ لیکن جناب ولی حضرت پیغمبر خدا یوسف نبی کی طرح زلیخا پر نظر بھی پڑے اور نظریں نیچی کر کے گزر جانا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔
حضور داتا علی اجویری نے کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے کہ آپ کا گزر ہوا جنگل کے اندر سے، تو کچھ صوفی وہاں بیٹھے تھے، تسبیح پھیر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے. تو حضور داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہ کہنے لگے جی ادھر ہم بیٹھ کے رب کو راضی کر رہے ہیں. آپ نے بڑے سخت لہجے میں آپ نے فرمایا خدا تمہیں برباد کرے، وہاں محمد عربی کی امت کو اتنے ہزار مسائلوں کی ضرورت ہے اور تم یہاں رہبانیت پھیلا رہے ہو، یہاں بیٹھے ہو جنگلوں میں. اٹھو جا کے حضور کی امت کی خدمت کرو، اللہ تمہیں خود ہی مل جائے گا. رب کو حاصل کرنا ہے نا تو اس کی خدمت کرو. اس کی الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو ایمانداری سے بتاؤ اگر میں آپ کے بچے سے پیار کروں تو آپ میری عزت کرو گے نا؟ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، دنیا کا قانون ہے کہ کوئی بندہ آپ کے بچے کو پیار کرتا ہو، اس سے محبت کرتا ہو، آپ اس کو پیارا سمجھیں گے. تو جب ایمانداری سے بتاؤ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم محبت کرو گے تو پھر رب بھی تمہیں پیارا ہی کر لے گا، اپنا قریبی کر لے گا. تو فرماتے ہیں کہ جناب وہ قوم کیا کرتی، دنیا کو چھوڑ کے نہ انہوں نے جناب علی دنیاوی معاملات، مال و زر دیکھنا، نہ دولت دیکھنی، نہ عورتوں کو، نہ کوئی کسی فتنے میں نہ پڑتے. جنگل میں بیٹھے رب رب کرتے رہتے اور بعد میں کہتے ہم بڑے دنا بندے. فرمایا یہ کون سی تمہاری دنائی ہے؟ دنائی یہ ہے جو دنائی اپنائی ہے مولا علی شیر خدا نے. دنیا کے اندر رہے، دنیا کے اندر رہے، اور پھر فرمایا دنیا کا مال و زر سامنے آیا، دولت سامنے آئی، عزت شہرت ہر چیز سامنے آئی، تو آپ نے ٹھکرا کر فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. یہ سب سے بڑا کام ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داروں سے تعلق نہ بنانا، یعنی ایسے رہنا کہ جیسے مسافر رہتا ہے، ایسے رہنا جیسے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے. تو فرمایا اعتقاف کرنے والے کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اگر وہ دنیا کو اس طرح ترک کر دے اللہ کی رضا کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو پھر اللہ رب العالمین کو وہ بنی اسرائیلیوں کی وہ عبادت بڑی پسند آئی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ عطا کر دی. فرمایا لیکن حبیب جی ان کی طرح نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتقاف کی 3 قسمیں ہیں جی. پہلی قسم ہے واجب، پہلی قسم ہے واجب. اعتقاف کی پہلی قسم ہے واجب، اور وہ کون سی ہے کہ اگر آپ کوئی منت مانگ لیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن مہینہ اعتقاف کروں تیری رضا کے لیے. یہ نیت ہے. ہمارے پاس ایک ماسٹر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، ماسٹر محمد شبیر صاحب، گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر تھے. تو انہوں نے مجھے فرمایا، وہ کہنے لگے قاری صاحب بڑے سال پہلے کی بات ہے، غالباً آج سے 35-40 سال پہلے میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا، تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا، میں نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے بچا لے نا اس مسئلے سے اور میری مدد فرمائے تو تیرا میرا وعدہ ہے جتنی میری زندگی بچی ہے ہر سال 30 دن کا اعتکاف کروں گا. کتنے دن کا؟ 30 دن کا. اب ان پر اللہ نے واجب نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے خود اپنی ذات پر واجب کیا، لیکن میں نے ان کو تقریباً 4-5 سال تک دیکھا ہے، ہر سال وہ 30 رمضان کا اعتکاف فرماتے تھے. 1 رمضان کو بیٹھ جاتے اور 30 رمضان تک وہ اعتکاف کرتے، اور اعتکاف بھی جسے اعتکاف کہتے ہیں وہ اعتکاف. حضرات عزیز وقار فرمایا یہ ہے واجب، یعنی کوئی بندہ اپنی ذات پر خود اس کو جناب علی واجب کر لے کسی منت کے ذریعے. تو فرمایا دوسرا اعتکاف ہے سنت، سنت معقدہ علی الکفایہ. وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن بیٹھتے ہیں ہم، وہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. سرکار کونین اعتکاف فرمایا لیکن کبھی کسی ضرورت کے تحت اس کو ترک بھی فرمایا. سید الانبیاء سرکار نے 1 سال اعتکاف کی نیت فرمائی اور جناب حضور کی ایک زوجہ منورہ نے آ کے اجازت مانگی کہ حضور میں بھی اعتکاف بیٹھ جاؤں. حضور نے فرمایا بیٹھو. انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا. ان کو دیکھا دیکھی 2-3-4 اور نے بھی آ کے خیمے لگا لی. وہ سب اعتکاف بیٹھ گئی، سب نے نیت کر لی. حضور نے اس سال اعتکاف کی نیت ہی نہیں فرمائی. فرمایا چلو تسی بیٹھ جاؤ میں نہیں بیٹھتا. سمجھ آ گئی بات؟ بھئی حضور نہیں بیٹھے اعتکاف اپنی مرضی سے، سرکار نے اعتکاف نہیں فرمایا. اچھا پھر ایک دفعہ کسی اور مسئلے کی وجہ سے، جیسے کہ 17 رمضان شریف کو جنگ بدر ہوئی تھی، اس سال بھی حضور اعتکاف نہیں فرما سکے تھے کیونکہ بدر سے واپس آتے آتے رمضان کا اینڈ ہو گیا تھا. تو حضور نے پھر 1-2 دفعہ ایسے مس ہوا ہے سید الانبیاء سرکار کا. ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضور کا اعتکاف چھوٹ گیا، سرکار کونین نے آئندہ سال رمضان کے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ایک دفعہ حضور کا اعتکاف چھوٹ گیا، پھر سرکار کونین نے رمضان میں نہیں بلکہ شوال کے 10 دن، یہ جو رمضان کے فوراً بعد مہینہ آتا ہے، شوال کے 10 دن بھی اعتکاف فرمایا.
سید الانبیاء نے. اور پھر سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1 سال میرے آقا یکم رمضان سے اعتکاف بیٹھے اور 30 رمضان تک. پوچھا گیا آقا یہ کیا وجہ تھی؟ سید الانبیاء سرکار نے فرمایا یہ وجہ یہ تھی کہ میں اللہ کے اس حکم کو جناب علی اعتکاف کے اندر بیٹھ کر 30 دنوں کے اندر لیلۃ القدر ڈھونڈ رہا تھا. اعتکاف میں بیٹھنے کا سب سے پہلا اور اصل مقصد بھی یہ ہے، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. اگر وہ رات کسی نصیب والے کو مل جائے جس کی اللہ نے سعادتیں لکھی ہوں نصیب میں، تو وہ بہت بڑا بندہ ہو جائے. رب تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب کی ایسے جناب علی تقدیر اس کی کھول کے رکھ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرماتے ہیں حضور پھر یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ہاں مجھے مل گئی لیلۃ القدر، مجھے مل گئی. تو میں اعتکاف اپنے سے باہر نکلا جلدی جلدی اپنے غلاموں کی طرف، میں جا کے اپنے صحابہ کو بتاؤں کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن جو ہی میں مسجد میں پہنچا تو 2 انصاری آپس میں جھگڑ رہے تھے، 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو میرے ذہن کا ایک لمحے کے لیے خیال ان کی طرف گیا تو اللہ نے میرے ذہن سے وہ بھلا دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے وہ رات، وہ دن، وہ لمحہ جو میں نے پا لیا تھا، اللہ نے وہ میرے ذہن سے بھلا دیا. پھر حضور سید الانبیاء سرکار نے ایک حدیث میں آتا ہے 3 راتوں کا حکم فرمایا، ایک میں آتا ہے 5 کا. سرکار نے فرمایا ان 5 راتوں میں جناب آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور دوسری حدیث میں 3 کا ذکر آیا ہے. فرمایا حضور نے فرمایا 25 کی رات یعنی 5ویں رات، یعنی دوسرے عشرے کی 5ویں رات، دوسرے عشرے کی 9ویں رات 29ویں، اور دوسرے عشرے کی 7ویں رات 27ویں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدسہ سے وارد ہے. سید الانبیاء نے فرمایا ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ اس لیے کیا. اب علماء اس پہ ایک بڑا لطیف نکتہ بیان فرماتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اس کو چھپانے کی ایک خاص حکمت تھی، اس لیلۃ القدر کو چھپانے کی ایک خاص حکمت تھی. پوچھا جی کون سی؟ اب فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر بڑی افضل رات ہے جس رات کو اللہ نے قرآن میں 1000 مہینوں سے افضل فرمایا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا. قرآن کہتا ہے اس رات ڈھیروں کے ڈھیر فرشتے آتے ہیں، اور کمال کی بات جبریل امین خود آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح. اب یہاں جب لیلۃ القدر آئے گی نا تو دیکھنا ساری دنیا کے مولوی بڑا زور لگا لگا کے یہ آیت پڑھیں گے کہ جناب اس رات کو لیلۃ القدر ہے، جبریل آتے ہیں، جبریل آتے ہیں. تو ان سے پوچھو نا کہ بھئی کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس رات قرآن نازل ہوا تھا. تو میں نے کہا قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آپ جبریل کیا لینے آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی جب وہی گھڑی لوٹ کر آتی ہے نا تو اللہ کی رحمتیں پھر اسی طرح نزول ہوتی ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا قانون ہے. سمجھیے قانون کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اب جو اعتکاف کرتا ہے نا بندہ جی، مسجد میں 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے. اچھا وہ ہفتے کے وہی دن ہوتے ہیں، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات، وہ دن آتے ہیں نا. اچھا وہ اعتکاف سے پیچھے والے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن یا سوموار کے دن اس بندے نے اپنے باپ کے پاؤں دبائے تھے بیٹھ کے، اس بچے نے اپنے باپ کے پاؤں دبائے تھے، یا اپنی ماں کی خدمت کی تھی، اپنی والدہ کا حکم مانا تھا، یا کسی بزرگ کو بازو سے پکڑ کے سڑک کراس کرائی تھی، یا جناب علی کسی غریب آدمی کو پانی پلایا تھا، یا کوئی اس کی ایسی خدمت کی تھی. اب اس دن پچھلے ہفتے یہ نیکی کی تھی، آئندہ ہفتے وہ اللہ کے گھر میں رب کا مہمان ہے، اب وہ نیکی کر نہیں سکا. اللہ نے فرمایا اے فرشتے یا اللہ حکم ہو، فرمایا پچھلے ہفتے والے دن، پچھلے اتوار والے دن، پچھلے پیر والے دن اس نے یہ نیکیاں کی تھی، اب یہ میرے گھر کا مہمان ہے، وہ نیکیاں وہ اس نے کی نہیں ہے. چلو کوئی نہیں، میں کریم ہوں، تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. کی بھی نہیں ہے، یہ میرا جو پرونا ہے، میرا مہمان ہے نا، میرے گھر کا مہمان، تو وہ نیکیاں اس نے کی نہیں ہے پر لکھ دو. پچھلے اتوار یہ کسی غریب آدمی کسی بوڑھے بندے کا پتہ لینے گیا تھا عیادت کے لیے، اس اتوار یہاں ہے تو وہ عیادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اب بھی لکھو. یہ رب کا نظام اور اس کا قانون قدرت ہے. تو حضرات جی وقار فرمایا کہ حضور سید المرسلین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو بندہ اعتکاف کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جائے اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ آقا نعمت سید الانبیاء حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا پیچھے ایک بات رہ گئی جی کہ رب نے لیلۃ القدر چھپائی کیوں؟ یہ بات سنیے گا، لیلۃ القدر چھپائی کیوں؟ تو فرمایا اس لیے چھپا دی کہ پروردگار عالم میرا احکم الحاکمین یہ جانتا تھا کہ اگر لیلۃ القدر واضح ہو گئی تو کوئی بندہ اس رات میں جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات میں اگر کسی نے زنا کر لیا
شراب پی لی، چوری کر دی، بدکاری کر دی، کوئی جرم ایسا کر دیا تو اس کے نامہ اعمال میں پھر اتنا ہی بڑا گناہ بھی اتنے زیادہ لکھے جائیں گے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو امت کو بچانے کے لیے، امت کے بھلے کے لیے اللہ نے وہ رات ہی چھپا دی۔ پروردگار، لوگ کہیں وہ 26 میں ہے، لوگ کہیں وہ 21 میں ہے، لوگ کہیں 27 میں ہے، اللہ فرمائے نہیں، وہ تو 29 میں تھی، وہ تو 27 میں تھی، جناب بندوں کو پتہ نہ ہو۔ یہ دیکھو میرے اللہ کی شان کریمی۔ تو حضرات عزیز وقار فرمایا کہ جناب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا نعمت کی حدیث سنیے جی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرن فی رمضان کانا حجتین و عمرتین۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف فرمایا، میرا پروردگار عالم اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اور حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے اور آپ کے کریمہ کا بندے ایران ہوں گے کہ جناب علی 10 دن کے اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمرے۔ پروردگار عالم نے حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث بھی آئی ہے کہ سید الانبیاء سرکار نے فرمایا، جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاثۃ خنادقہ ابدا مما بین الخافتین او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سید المرسلین سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ 1 دن کا بھی اعتکاف کرے نا تو میرا پروردگار عالم اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، 3 اتنے بڑے بڑے ٹوئے، 3 خندقیں اتنی بڑی نکال دیتا ہے جن کی گہرائی زمین و آسمان کے برابر، یعنی اتنی بڑی جگہ رب تبارک و تعالیٰ خندق بنا دیتا ہے جہنم اور بندے کے درمیان۔ کوئی 1 دن کا اعتکاف کرے عام دن کے اندر، وہ 1 دن کا اعتکاف کیا ہے؟ وہ 1 دن کا اعتکاف یہ ہے کہ بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے کہا نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، بس وہ وضو کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، سویا رہا، بیٹھا رہا، کچھ کام کیا، جب مسجد سے باہر نکلا تو اس کو اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ وہ 1 گھنٹے کا ہو، 10 منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، جناب علی 1 دن کا ہو، یہ جناب علی اعتکاف کی اس نے نیت فرمائی تھی۔ اور یہ جناب علی اعتکاف کی یہ والی تیسری قسم ہے، یہ اعتکاف کی تیسری قسم ہے، اس کو نفل کہتے ہیں، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ دوسری سنت اور پہلے والی واجب، یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نفلی اعتکاف 1 دن کا کرے تو اس کے لیے اتنی بڑی سعادت، اگر کوئی رب کی رضا کے لیے 10 دن کا بیٹھے تو اس کے لیے کتنی سعادت ہو سکتی۔ تو حضرات عزیز وقار یہ بڑا روشن باب ہے، اس پہ اگر 1000 باتیں بھی اور کرنی چاہوں تو جناب علی یہ ہو سکتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کے اندر بہت ساری آیات ہیں اور حدیث منورہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس کے بارے میں ایک بڑی کمال کی حدیث پاک آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آپ کے پاس آیا، بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی خیر ہے، کیا مسئلہ ہے تجھے؟ وہ کہنے لگا جی بس بڑی پریشانی بن گئی ہے، کوئی میرا فلاں بندہ دوست تھا تو کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے بڑا پیارا۔ تو حضرت ابن عباس سرکار نے فرمایا کہ بھئی جا تو اس کو راضی کر۔ اس نے کہا کہ میں تو گیا ہوں لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ تو ابن عباس سرکار اعتکاف بیٹھے تھے تو اس نے کہا اے ابن عم رسول، عم عربی میں کہتے ہیں چچا کو، انہوں نے کہا اے نبی کے چچا ذات بھائی، اگر تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے جانے سے وہ راضی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ بندہ کہنے لگا جی راضی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا چل پھر ٹر۔ آپ نے رومال کندھے پہ رکھا اور اس کے ساتھ وہ بندہ کہنے لگا حضور تسی اعتکاف بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور تم میرے تو بڑا عالم ہے، تینوں بہت پتا مسئلے دا کہ میں نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا زاد بھائیاں۔ اور وہ کہنے لگا حضور پھر؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس بندے نے 1 دن کا اعتکاف کیا اللہ اس کے راہ میں جہنم کی سے 3 خندقیں کھود دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سید الانبیاء سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کسی ایک مسلمان کی ایک حاجت، ایک مشکل، ایک تکلیف کو دور کیا، میرا رب اس کو 10 سالوں کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ مومن کی ایک تکلیف دور کرنے پر اتنا بڑا ثواب۔ تو فرمایا یہاں بیٹھنے سے
جناب ولی میرا پروردگار عالم میرے لیے ایک دن کے اعتکاف کا یہ صلہ ہے، اور ایک بندے کے ساتھ ایک دن کے اعتکاف کا صلہ یہ ہے کہ 3 خندقیں جناب ولی جہنم اور بندے کے درمیان کھودی جاتی ہیں، ایک دن کے اعتکاف کی یہ ثواب ہے، تو 10 سالوں کے اعتکاف کا ثواب کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اور وہ کیسے ملے گا؟ فرمایا کسی بندے کی مدد کرنے سے، اللہ کے بندے کی خدمت کر دو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جناب ولی وہ عطا فرما دے گا۔ حضرات عزیز وقار، اور اس کے اندر ایک خاص اور بات بھی ہے کہ جناب علی رمضان شریف کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر صدقہ فطر ادا نہیں نہ کیا وہ ہماری مسجد میں عید پڑھنے نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی عید ہونی ہے، نہ اس کو ضرورت ہے آنے کی۔ یہ حدیث پاک وعید سنائی گئی ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ صدقہ فطر ہے کیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ فطر جو ہے، یہ جناب ولی علماء نے اس کے اندر لکھا ہے کہ صدقہ فطر گندم کی مقدار یا آٹے کی مقدار تقریباً 2 یا 2.25 کلو کے بارے میں یہ حدیث یا فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ 2.25 کلو آٹا پر بندے کے حساب سے، ایک بندے کے حساب سے صدقہ فطر دینا، اور یہ عید الفطر سے، عید الفطر پڑھنے سے پہلے پہلے دینا۔ لیکن ہاں اگر کوئی امر مجبوری کسی بندے کو پیسے نہیں ملے یا اس کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے کہ وہ عید پڑھنے تک ادا نہیں کر سکا تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ امر مجبوری ہے، یہ امر مجبوری ہے۔ جس طرح اعتکاف کا حکم ہے نا جی، حضور فجر پڑھ کے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، لیکن لمٹ تھی، آخری لمٹ یہ تھی کہ سورج ڈوبنے تک بھی بندے بیٹھ سکتے، لیکن ہون سارے بندے سورج ڈوبن تو ہی بہن دیں، وہ لمٹ کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے ہماری قوم نے۔ لوگوں نے مولویوں سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت جی اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو کہ کوئی فوتگی ہو جائے تو کوئی اچانک، تو جناب ولی پھر پیغام اس کا سن سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو فون دے لا کہ بھی فلانا بندہ آپ کا عزیز تھا یا رشتہ دار تھا، یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے، پریشانی، تو آپ اس سے بات کرنی ہو تو پھر تو علماء نے فرمایا یہ جائز ہے، کر سکتے ہو۔ لوگوں نے اعتکاف موبائل ہی رکھنے شروع کر دیتے، یعنی قوم ایسی ہے ہماری، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تھوڑا سا تو اگر علماء اس کے اندر کوئی رعایت پیش کرتے ہیں قرآن و حدیث کے عنوان سے تو بندے ہوتے تو پھر چل ہی بہن دینا، کہنا جی خیر سل۔ علماء سے پوچھا جی اگر کوئی بندہ رکھ نہیں سکتا، بیمار ہے، تو انہوں نے کہا پھر اس کا جناب علی جزیہ دے دے، مطلب اس کے بدلے میں کچھ پیسے غریب کو دے دے۔ تو جڑے چودھری سے انہوں نے رکھنے ہی چھاڑ دیتے، انہوں نے ماڑیاں نو کنک دے چھڑنی کرنی ہر سال، انہوں نے کہا رہن دو ساڈے کول ہے نے پیسے تے سانوں کڑی لوڑ رکھن دی، سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا یہ واجب ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب علی کوئی سارے بندے عید تو بعد ہی دینا شروع کر دیں، لیکن پہلے دو گے کسی کو تو پھر اس کے لیے۔ لیکن جس طرح آج کچھ لوگ آج کل زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جناب ان کے پاس 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ زکوٰۃ کا نکلا تھا، انہوں نے 5 لاکھ کا راشن اتروایا اور پھر جناب علی غریبوں کی لائنیں دروازوں پر لگوائی اور ان کو راشن دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس طرح ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ بندے کو پیسوں کا مالک بنانا ہے۔ مثلا بندے کو دودھ چاہیے اپنے بچوں کے لیے، تیرے راشن کو وہ چاٹیں گے؟ کسی بندے کے گھر کا بجلی کا بل آیا، وہ تیرے راشن کا کیا کرے گا؟ پھر وہ مجبوراً جا کے کسی دکان پہ سستا بیچے گا، سمجھ آئی؟ تو زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تو نے کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسوں کا اس بندے کو مالک بناؤ، تاکہ وہ بندہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے جو چاہے خرید سکے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے لیے بھی حکم ہے کہ صدقہ فطر وقت سے پہلے ادا کرو، تو جناب پھر تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا جناب ولی آپ کے ساتھ احسان اور نیکی کا فائدہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے، جیسے کہ اللہ ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری مسجد میں تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے صدر صاحب یا ہماری انتظامیہ الحمدللہ رمضان میں 27ویں سے پہلے ہی علماء قاری صاحب کو، نماز پڑھانے والے قاری صاحب کو، تراویحوں والے پہلے ہی کپڑے شپڑے لے کے سلوا کے سارا کچھ دیتے ہیں۔ اکثر مسجدوں میں یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ 7ویں رات کو مولوی صاحب کو کپڑے دیتے ہیں، کہتے ہیں لو جی۔ تو میں ان سے پوچھا کرتا ہوں ہوں 7ویں رات کو کپڑے دیتے جو درزی بھی دس دیو جی تو سل جان گے جی، اے 7ویں نو دین دا مطلب کی ہے؟ مولوی کم از کم ساڈے ورگے تے نہ پا سکے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھو یار، ان دین باتوں کو بدلو۔ آپ نے کسی کو دینے ہیں تو کم از کم آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ رمضان کے آغاز میں دے دیں، چلو کچھ نہیں تو کوئی غریب آدمی اپنے روزے تو چاج سے رکھ لینا بیچارہ، بعض بندے تو روزے رکھنے سے بھی پریشان،
تو اس لیے اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو ایسے خلوص کے ساتھ کرو کہ جیسے کرنے کا حق ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت بخشی ہے نا تو پھر وہ صدقہ فطر جناب علی جوں کے حساب سے، میں رات پڑھ رہا تھا کہ غالباً 800 روپیہ فی کس بنتا ہے اگر جوں کے حساب سے دیا جائے. تو نبی پاک کی باقی سنتیں یاد ہیں، لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے. حضور نے کبھی کبھی جناب علی سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم جوں کے حساب سے بھی دیتے رہے ہیں. حضور نے جناب علی کشمش سونگی کے لحاظ سے اس کے مطابق بھی حضور نے جناب علی صدقہ فطر دیا، اور کبھی کبھی سرکار کھجوروں کے مطابق بھی صدقہ فطر ادا کیا کرتے. اور امیر لوگ جو ہیں وہ بھی پھنس گئے ہیں وہیں. جن بندوں کو اللہ نے طاقت بخشی ہے نا، جو 20,000 30,000 دے سکتے ہیں صدقہ فطر، وہ جناب علی کیا کریں گے، وہ بھی 300 ہی نکال لیں گے. ایسا نہ کرو. اگر اللہ نے زیادہ کیا دیا، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں، یہ میرا وعدہ ہے. تو حضرات ذی وقار پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا کریم رب، میرا مہربان اللہ ہم سب پر مہربانیاں فرمائے، اور ہماری تمام روزوں کو، اعتکاف کو، اور صدقہ فطر کو، اور نیکیوں کو اپنی کریم بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ.